السلام علیکم، میں علی اصغر ہوں۔ آج ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس معجزے کا آج ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، یا مادر ذات کوڑیوں کو درست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا۔ لیکن جس معجزات کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہو گئی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورۃ قمر کی آیات طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائیں، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ بعض لوگوں نے شق قمر کی ان آیات طیبات کو قیامت کے وقوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن کثیر الاحادیث ثابت کرتی ہیں یہ شق القمر کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور اپنی بات کی تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائیں۔ شق قمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والی احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شیب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے، اور محصورین صرف حج کے دنوں ہی میں غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطعہ کا دوسرا سال چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منا میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئی۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ حرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں ابن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں ابن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے، ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے کہ بیچ میں ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا، اس معاملے میں مزید تحقیق کریں گے۔
اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں، ان پر جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے، ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم اس کے عینی گواہ تھے، جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد ملے۔ شکریہ۔